अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये ख़बर बहुत ही ज़्यादा सरे फहरिस्त चल रही है कि हिना जावेद को कत्ल कर दिया गया है। रावलपिंडी में ये वाक़या पेश आया। ये बच्ची शादी जब हुई तो 9 माह तक अपने ससुराल रही। सुनने में आया है कि इस पर तशद्दुद किया जाता था, मारपीट होती थी, जबकि माँ बाप कह रहे हैं या इसके कुलीग भी कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही ज़िम्मेदार बच्ची थी, केयर करने वाली बच्ची थी, माँ बाप का ख्याल रखने वाली बच्ची थी। फिर इसके शौहर को क्या मौत पड़ी कि उसने उसे कत्ल ही कर दिया। कहते हैं कि जब इसकी लाश को देखा गया तो वो बहुत बुरी हालत में थी। इतना तशद्दुद किया गया था कि उसकी हड्डियाँ ही तोड़ दी थी और गले में बारीक रस्सी डाली हुई थी जिसके निशान नज़र आ रहे थे। और इसमें मुलव्वस इसका अपना शौहर, इसका ससुर और घर का एक मुलाजिम था जिसको अपने साथ मिलाकर इन्होंने ये काम किया। ये दरिंदगी करते हुए इन लोगों को अल्लाह से भी डर नहीं लगता। इन लोगों को इतना जुल्म करते हुए खौफ भी नहीं आता, हाथ भी नहीं काँपते और किस तरह मुतमिन होके फिर ये दुनिया में चलते फिरते हैं। अभी पीछे ही एक सान्या हुआ था बच्ची का, आइज़ल नाम की बच्ची थी जिस पर ज़्यादती की गई थी 1.5 साल की बच्ची के साथ, 17 साल के बच्चे ने ज़्यादती की थी। फिर उससे पहले भी मुंतहा नामी बच्ची जिसके साथ ज़्यादती की गई कि वो चीज़ लेने गई थी और वापस ना आ सकी। इसी तरह कई बच्चियों के साथ ज़्यादती, ज़ैनब केस चला। ज़ैनब केस में भी ज़ैनब के साथ ज़्यादती की गई और उसके अपने मोहल्लेदार का एक लड़का था जिसने ज़्यादती की। अब इतने केस चल रहे हैं, कुछ तो मीडिया पर सरेआम आ जाते हैं और कुछ को दबा दिया जाता है। और जब हुकूमत तक अपील की जाती है तो आगे से जवाब मिला मरियम नवाज़ शरीफ का कि मैं अब घरों-घरों में जाकर तो नहीं दे सकती कि लोग अपने बच्चों को किस तरह की तरबियत दे रहे हैं। मेरा काम है हुकूमत को चलाना, आप लोगों का काम है बच्चों को तरबियत देना। बात उनकी भी काफ़ी हद तक ठीक है कि अगर घरों का माहौल पढ़ा लिखा हो तो काफ़ी हद तक मामला ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये तो खुद पढ़ा लिखा इंसान था, प्रोफेसर था, इतनी डिग्रियां भी ली होंगी, फिर उसके बाद इसने ये जाहलाना हरकत की कि इसने कत्ल ही कर डाला। माँ बाप के बकौल के बेटी जब भी घर आती थी तो कहीं ना कहीं निशान पड़े होते थे। घर में झगड़ा होता था लेकिन वो आके बताती नहीं थी। माँ बाप गुर्बत की वजह से नहीं शादियाँ करते कि हमारे घर में खाना पीना कम हो जाएगा, इन बच्चियों की शादी कर देते हैं। ये तो एक सुन्नत का फरीज़ा है जो हर माँ बाप अदा करता है। बादशाह भी अपनी बेटियों को अपने घरों में बिठा कर नहीं रख सकते। जब बेटी पैदा होती है तो हम लोग कहते हैं अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे, लेकिन जब बेटा पैदा होती है तो हम लोग कहते हैं कि चलें कोई बात नहीं, बेटा ही है। हालांकि तरबियत दोनों उसकी जो है ना वो अच्छी करनी चाहिए, चाहे बेटा है या बेटी है। बेटे की तरबियत करने में उसको औरत की इज़्ज़त और एहतराम सिखाएं, उसको सिखाएं कि वो किस तरह अपनी बीवी को लेकर चले या घर के उनके माहौल किस तरह का है। उसने इतना बड़ा कदम कहीं सोच समझ के किया होगा कि उनके वॉशरूम में जब लाश मिली तो बकायदा वो रस्सी के साथ टांगा गया था उसको, और इसमें उसका नौकर भी मुलव्वस था, बाप भी मुलव्वस था। अब खैर उनको रिमांड के लिए ले तो गए हैं, अल्लाह करे कोई अच्छा सबूत मिल जाए। लेकिन हुकूमत से एक अपील ज़रूर है, हर कोई इस पर आवाज़ उठाए जिस तरह सब ने एज़ल के लिए आवाज़ उठाई कि उस मासूम बच्ची का क्या कसूर था कि वो दुनिया में आई है और अभी 1.5 साल की थी कि उसके साथ इतनी ज़्यादती की गई। अब इस बच्ची का भी क्या कसूर है, अभी 9 माह शादी के हुए थे। अभी हम कहते हैं ना कि 1 साल जब हो जाए ना तो हम कहते हैं अभी कौन सी शादी पुरानी हो गई है। जब कोई बच्चा बच्ची ना हो जाए तो तब तक तो शादी नई नई लगती है। तो ये कैसे मियाँ बीवी बने थे कि इनमें आपस में प्यार मोहब्बत रहा ही नहीं। वो किस तरह का जाहिल इंसान था, पढ़ा लिखा जाहिल इंसान, जिसने किसी की बेटी को इस तरह वेस्ट किया, इस तरह उनकी बेटी को उनसे छीन लिया। तो हक तो यही बनता है, खून का बदला खून है। इसको भी चौक पर चौरस्ते पर इस तरह लाकर टांगा जाए, इसी तरह इसके भी जिस्म के चेथड़े उड़ाए जाएं, इसकी जान होने के बावजूद इसके जिस्म के हिस्सों को तोड़ा जाए। क्योंकि जब तक इस तरह का काम हुकूमत एक्शन नहीं लेगी ना तो घर घर में इसी तरह मामले चलते रहेंगे। आपने देखा होगा कि इन चंद सालों में ये मामलात बढ़ते ही जा रहे हैं, ये कम नहीं हो रहे। एक न्यूज़ जाती है तो दूसरी न्यूज़ आ जाती है, या किसी के साथ ज़्यादती हो जाती है या कोई कत्ल किया जाता है। ज़्यादती के बाद खैर ये फिर भी कत्ल कर देते हैं, तो ये मामलात बढ़ते जा रहे हैं।
خون کا بدلہ خون ہے، ان کو بھی اسی طرح سزا دی جائے، ان کے بھی اسی طرح معاملات کیے جائیں۔ اگر انہوں نے کسی کو مارنے کے لیے رحم نہیں کیا تو ان پر بھی رحم نہ کیا جائے۔ اس کو اتنا پھیلائیں ان نیوز کو کہ گورنمنٹ کو مجبور ہو کر کوئی نہ کوئی ایکشن لینا پڑے۔ اب جو ہے نا رعایت نہیں دینی چاہیے، اب ان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اب ان کے لیے وقت کو تنگ کر دیں، اب ان کے لیے راستوں کو تنگ کر دیں۔ جب تک ہمارے ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں آئے گا تب تک اسی طرح کوئی نہ کوئی ہنا جاوید اور منتہا اور آئزل اور زینب اسی طرح قتل ہوتی رہیں گی، اسی طرح وہ دنیا سے بے موت ماری جائیں گی۔ سنا تو تھا کہ قرب قیامت ایک ایسا وقت آئے گا کہ مارنے والے کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور قتل ہونے والے کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ مجھے کس وجہ سے قتل کیا گیا ہے۔ اب قیامت نزدیک ہے، اب قیامت کو آ ہی جانا چاہیے، کیونکہ جس طرح ماں باپ تڑپتے ہیں اپنے بچوں کو دیکھ کر، ان کے ماں باپ کو بھی اسی طرح تڑپایا جائے، ان کی لاشوں کے اوپر کتے چھوڑ دیے جائیں، ان کو چوکوں میں لا کر سر عام ان کے گلوں میں پھندے ڈال کر لٹکایا جائے، ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ ان کے اس طرح برے حال جب ہوں گے نا تو پھر یقیناً کوئی نہ کوئی تو رکے گا، کوئی نہ کوئی تو اس کام سے باز آئے گا۔ خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور اس حکومت سے بس اپیل ہے، کیونکہ وقت کے حاکم کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے۔ ہم لوگ تو صرف آواز اٹھا سکتے ہیں، ہم لوگ تو اس نیوز کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس آواز کو اٹھایا جائے، کیونکہ بے گناہوں کو قتل کرنا ایک انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ ہر انسان اللہ تعالیٰ نے فطرت کے طور پر پیدا کیا ہے، اور کسی جان کو مارنے کا آپ کو حق نہیں ہے جب تک اللہ کی طرف سے کسی کی موت نہ آ جائے۔ تو جب اللہ ہے اوپر موت دینے والا، تو آپ کسی کی بچیوں کو کیوں ذلیل کرتے ہیں، یا کسی کی بچیوں کی کیوں تذلیل کرتے ہیں، یا ان کی عزتیں خراب کر کے ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ایک مثالی نمونہ تھے۔ انہوں نے شادی کی، شادیوں کو نبھا کر بھی دکھایا، بیویوں کے حق حقوق بتائے، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے بھی دکھایا۔ آج ہم لوگ جشن عید میلاد النبی تو مناتے ہیں، لیکن نبی کی ایک بھی نہیں مانتے۔ ہم کہتے تو ہیں ہمیں نبی سے بہت پیار ہے، لیکن ہم ان کی ایک بھی نہیں مانتے۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جب یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں تب بڑی نیوز جو ہے نا وہ اچھالی جاتی ہے، تب ہر طرف وہی نیوز چل رہی ہوتی ہے، مجرم کو پکڑ بھی لیا جاتا ہے، لیکن اس کی سزا نہ سنائی جاتی ہے اور نہ بتائی جاتی ہے کہ ان کو کیا سزا دی گئی ہے۔ کیس کو کافی سالوں تک لٹکا دیا جاتا ہے۔ ماں باپ کو آن دا سپورٹ انصاف دیں، اسی وقت انصاف دیں، کیونکہ خون کا بدلہ خون ہے۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک دفعہ ایک قبیلے کی خوشحال قبیلہ تھا، ان کے قبیلے کی ایک لڑکی نے چوری کر لی، تو وہ قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہماری سزا میں کمی کی جائے۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی جگہ میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہوتا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، تو اس لیے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے۔ اسلام کے مطابق یہی معاملہ ہے، خون کا بدلہ خون۔ اور جب اس طرح کا معاملہ ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا ملک پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنا پر بنا ہے، تو اس میں مسلمانوں والا قانون ہونا چاہیے۔ باہر کے ملکوں میں آپ کو پتہ ہوگا کہ کس طرح اسی وقت انصاف دیا جاتا ہے۔ میں نے ایک انڈونیشیا کی خبر سنی جس میں ایک عورت اور مرد نے زنا کیا تو ان کو 100 درے لگائے گئے، یہاں تک کہ لڑکی کافی دفعہ بے ہوش ہوئی، پھر اس کو اٹھا کر پھر اس کو درے لگائے جاتے تھے، اور جب وہ درے مکمل ہو گئے تو پھر انہوں نے اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا۔ یعنی کہ کہنے کی بات ہے کہ ہر ملک میں انصاف دیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے ملک میں انصاف کہاں ہے؟ وہ انصاف والے جو حکمران ہیں ان کے کانوں تک کیوں نہیں یہ باتیں جاتی؟ ان کو کیوں نہیں ایسی خبریں ملتی؟ وہ کیوں نہیں اس طرح کی ویڈیو دیکھتے؟ جب تک یہ ایکشن نہیں لیا جائے گا، یہ ظلم، یہ زیادتی، یہ قتل ہوتے ہی رہیں
رہیں گے۔ اب تو موبائل پکڑتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ اللہ خیر کرے، کوئی اچھی ہی خبر ہو، لیکن قرب قیامت ہے، شاید اب اسی طرح کا دور چلتا رہے گا، کیونکہ جس طرح کی عوام اسی طرح کے حکمران، یا جس طرح کے حکمران اسی طرح کی عوام، بس اسی طرح کا معاملہ چل رہا ہے۔ ان گھر والوں پر کیا قیامت ٹوٹی ہوگی جب ان کو کال کی گئی ہوگی کہ آپ کی بچی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اور دیکھیں ڈرامہ کیسا رچایا ہے کہ گھر میں ڈکیت آئے تھے ڈکیتی کرنے کے لیے، تو انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ لٹکا دیا ہے۔ اس کو کیوں نہیں لٹکایا؟ نوکر کو کیوں نہیں لٹکایا؟ سسر کو کیوں نہیں لٹکایا؟ صرف یہی نظر آئی تھی؟ اس کی تو جان بھی اتنی کمزور سی تھی، پتلی سی یہ لڑکی میں دیکھ رہی ہوں۔ تو یہ کس طرح کے معاملات ہیں؟ جب تک ان کو ریمانڈ میں رکھا ہے، ان کا پورا فیصلہ کیا جائے، ماں باپ کو انصاف دیا جائے، اس بھائی کی تڑپ کو انصاف دیا جائے، اس باپ نے جب کہ اس کے چھوٹے ہوتے سے بڑے ہونے تک پالا ہے، اس کو انصاف دیا جائے۔ ہماری آواز پوری عوام کی آواز ہے، خدا را اس پر ضرور ایکشن لیں اور حکومت انصاف کرے تاکہ انصاف کا پتہ چلے۔ جس باپ نے انگلی پکڑ کر بیٹی کو چلنا سکھایا، باپ کے کمزور کاندھے بیٹی کا جنازہ کیسے اٹھا سکیں گے؟ اتنے ظلم کی انتہا ہے۔ ہر اس ماں باپ کی آواز بنے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور ہر گھر میں یہی سمجھیں کہ ہنا جاوید رہتی ہے، ہر گھر میں سمجھیں کہ زینب رہتی ہے، ہر گھر میں سمجھیں کہ منتہا رہتی ہے، اور ہر گھر میں سمجھیں کہ ایزل رہتی ہے۔ ان سب کے خون کا قرض ان کو چکانا پڑے گا، اور انصاف کا اتنا بول بالا کریں کہ واقعی یہ پاکستان فخر کریں اس میں رہنے والے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ لہٰذا ہلے گلے میں بات کو نہ اڑائیں، کیونکہ بہت مستیاں ہو چکی، اب ذرا سوچنے کا وقت ہے، اور تھوڑا نہیں بہت زیادہ سوچنے کا وقت ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بس شیئر کر دیں، ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے، میری بھی ادنا سی ایک کوشش کامیاب ہو جائے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ایک ننھے پرندے نے اپنی چھوٹی سی چونچ میں پانی لا کر ڈالا کہ قیامت کے دن میرے سے بھی پوچھنا ہو جائے کہ تم نے اس ٹائم اپنا کیا حق ادا کیا۔ تو میں نے تو آواز اٹھا دی، اب میری آواز کو کہاں تک پہنچاتے ہیں آپ لوگوں پر ڈیپینڈ ہے، کیونکہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ آپ اس کو شیئر کر کے اپنا حق ادا کر دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔